تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے، وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی، تو شکار پہ گزر اوقات تھا، شکار کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، اس کی آواز تھوڑی کم نہیں کریں گے؟ بہت گونج رہی ہے یار، میرے کان پھٹ رہے ہیں۔ آپ لوگ کو نہیں بہت تیز آواز آ رہی؟ بہت تیز ہے۔ تو ایک قبیلے کے پاس سے ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے، تو پانی نظر آیا، زمزم کا چشمہ نظر آیا، قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی، اس سے آگے نسل چلی۔ ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، وہ ناشکری تھی، دوسری سے نکاح کیا، اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی۔ وہاں مکہ میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن یہ جو قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے۔ ادھر جو شام کی سرزمین تھی، مقدس سرزمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو وہاں اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین کی تبلیغ ہوئی، دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ، اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا وہ، کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی، اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا، اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو۔ دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی۔ بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا، پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ختم قصہ۔ تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر، لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی۔ اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے، بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو۔ جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو، کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ۔ انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی۔ لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل، جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں، دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہے ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے، مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں، تو ان سے مانگو، اللہ سے مانگو برابر۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو،
سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی, کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا, ان کو ذریعہ بنا رہا تھا, ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں, یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے. ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے. صحیح ہے نا, اصل بھگوان. یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا. صحیح ہے نا, اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی. قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو, جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. کوئی مددگار نہیں ہے اس کا, کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے, اس میں دو نمبری نہیں چلے گی, اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں, یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے, بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے, چوڑی والی بھی ٹھیک, پتلی والی بھی ٹھیک, زور سے آمین بھی ٹھیک, آہستہ آمین بھی ٹھیک, وتر 3 رکعت بھی ٹھیک, 1 رکعت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور دو بھی ٹھیک, اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو, یہ نہیں چلے گا. تو شرک کہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا؟ کس میں؟ مشرکین مکہ میں, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, صرف ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. لیکن ان میں خصوصیات, بہت ساری پازیٹیو چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بلڈ میں منتقل ہو گئی تھی. مشرک تھے مگر بہادر بہت تھے, غیرت مند بہت تھے, سخی بہت تھے, رشتہ داری جوڑتے تھے, اور اپنے رشتہ داروں کی خاطر جنگوں میں کٹ جایا کرتے تھے. رشتہ دار پہ آنچ نہیں آنے دیتے. کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, وہ ہاتھ پیچھے بولو نا نہیں. مشرک تھے مگر ان کے اندر یہ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. اللہ نے اس لیے آخری نبی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں, ان سے صرف شرک چھڑوا دو تو یہ توحید میں ایسے آگے نکلیں گے کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور ادھر جو گڑبڑیں چل رہی تھیں, اب جو غیرت مند لوگ تھے نا, دیکھو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کا مصیبت میں ساتھ دیتا ہے. اور ویسے آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی, دوست پٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں سے بھاگیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, ایک دن میری پٹائی ہوئی تو میں نے کہا میرا دوست بھی آئے گا, تو میں بہت دور تک دیکھتا رہا, اتنی جلدی بندہ غائب ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا. یعنی کافی میں نے تلاش کیا, ایسے غائب. اور ادھر جو تھا وہاں پیغمبر آتے رہے ہیں, ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ادھر فلسطین میں, شام میں. آج بھی شام کی سرزمین میں جتنے پیغمبر دفن ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ارسلنا رسولنا تترا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں, لائن لگا دی ہے پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق. یہ کہاں رہے تھے؟ شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں. ان کا تو الگ ہسٹری ہے مکہ والوں کی, وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. شرک میں چلے گئے, جنگیں, لڑائیاں, ذرا ذرا سی بات پہ جہالت پہ اتر آتے تھے, اور ان کا تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. بس قتل و غارت, قبائلی جنگیں, اور جناب اس کا گھوڑا آگے نکل گیا نا دوڑ میں, مار دیا اس کو جان سے. اس نے جان سے مارا, اس نے بولا ہم نہیں چھوڑے گا, ہم بھی مارے گا. ادھر مارا, اس نے پھر مارا. جنگیں بھائی, لڑائیاں, عورتیں بھی قتل کر دیتی تھی وہاں.
बड़ी जंगें और ये सब में उनकी, वो उन पे कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता। बोले भाई इनको तो हुक्मरान बना सकते हैं, इनको रियाया नहीं बना। लोगों ने छोड़ दिया, बोले इनको लड़ने दो। लेकिन एक खासियत थी, बैतुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे कि ये हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाए। ऐसी मोहब्बत, लेकिन अजीब बात है कि बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत भी रख दिए लाके। भाई बैतुल्लाह का भी तवाफ हो रहा है और उन बुतों का भी हो रहा है, लेकिन बैतुल्लाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। कहते ये अल्लाह का घर है, ये मानते थे। और पूरी दुनिया से जो लोग हज करने आया करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत पर, उनका बड़ा इकराम किया करते थे। अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, अल्लाह ने इस बात का कुरान में जिक्र किया। मस्जिद हराम में अपना पैसा लगाते थे तामीर के लिए, जी खोल के खर्च किया करते थे। मक्का में कहत पड़ता था, मगर मक्का की सरजमीन को छोड़कर नहीं जाते थे कि अल्लाह का घर है, हम ये छोड़ के नहीं जाएंगे। हाजी दुनिया से आते थे, उनका इकराम होता था। बहुत उनमें अंदर बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी थी। तो ये तो इनका तो फिर हम बाद में बयान करेंगे। उधर जो किस्सा शुरू हुआ इसहाक अलैहिस्सलाम का, उनको अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम को बेटे दिए याकूब अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहिम के क्या थे, पोते। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो बुढ़ापे में औलाद मिली है, तो उनकी नस्ल तो सिर्फ 2 बेटों तक गई है। लेकिन अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बरकत रख दी, खूब औलादें दी। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी। हजरत याकूब का लक़ब था इसराइल। क्या लक़ब था? इसराइल। इसराइल लक़ब था। ईल इब्रानी में अल्लाह को कहते थे और इसरा अब्द को। तो इसराइल का मतलब क्या हुआ? अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। तो ये लक़ब था उनका, क्योंकि बहुत इबादत किया करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम की जो इबादत सबसे ज्यादा मशहूर हुई है, जो पिछली किताबों में लिखी हुई है, वो थी दुआ की कसरत। अगरचे ये इसराइली रिवायात है, मगर हदीस में आता है कि ना इनका इनकार करो ना इनका इकरार करो। और उलमा कहते हैं जो हमारे इसराइली रिवायत अगर हमारे मजहब के खिलाफ नहीं जा रही तो उसको मान लेने में कोई हरज नहीं है। तो इनके बारे में कि पिछली किताबों में लिखा है कि इतनी ज्यादा दुआएं मांगते थे, इतनी ज्यादा सजदे में पड़ के, कि इनके ये जो थे ना घुटने, इसकी खाल क्या हो गई थी, सख्त नहीं हो जाती जैसे, ऐसे प्लास्टिक की तरह ऐसे खाल हो गई थी। बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगना इनका वस था। तो इनको अल्लाह ने 11 बेटे दिए याकूब अलैहिस्सलाम। 2 बीवियां थी इनकी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। एक बीवी से 9 बेटे और दूसरी बीवी से, बोल लो ना, 2 बेटे। जो 9 बेटे थे उनमें एक बेटे का नाम यहूदा भी था, यहूदा, जिससे आगे जो यहूदियों को यहूद उसी से कहा जाता है। और जो दूसरी ज़ौजा से 2 बेटे थे, उनमें एक का नाम यूसुफ और दूसरे का नाम बिन्यामीन। सही है ना? तो ये याकूब अलैहिस्सलाम की आगे औलाद थी। तो इससे फिर इंशाअल्लाह आगे मैं कल लेके चलूंगा कि अल्लाह ने इन याकूब अलैहिस्सलाम के इन बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, क्योंकि आगे से सिलसिला औलादों में चला है ना, फिर और बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए। तो याकूब अलैहिस्सलाम की जो दूसरी ज़ौजा थी, उनसे बिन्यामीन और यूसुफ पैदा हुए। ये जो पहली ज़ौजा थी, इनके बेटे जवान हो चुके थे, लंबे तिरंगे, क्योंकि अंबिया को अल्लाह ज़ाहिरी हुस्न बहुत देते हैं। कोई पैगंबर बदसूरत नहीं आए दुनिया में, सारे ताकतवर होते थे, सेहतमंद। अगर बीमारी आई भी तो कोई घटिया बीमारी नहीं लगी उनको, तो सेहतमंद और बहुत ज्यादा हुस्नो जमाल, खूबसूरती। उसकी वजह यह थी कि ताकि लोग इनकी तरफ माइल हों, कोई इतराज ना करे कि अल्लाह ने पैगंबर बनाया, ये इसकी तो पर्सनैलिटी नहीं है। तो अंबिया की बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है। तो जाहिर है जब याकूब अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे तो उनके बेटे कैसे होंगे? तो 9 बेटे, बेटियां भी थी, बेटों का जिक्र है कुरान में, बेटियां उसके अलावा थी। तो 9 बेटे माशाल्लाह, वो लंबे तड़ंगे, जान और खूबसूरत। तो वो बेटे क्या करते थे, वो कहते थे कि हमारे अब्बा जो है ना, वो छोटे बेटे जो दूसरी ज़ौजा से यूसुफ है, छोटा है हमसे, उससे मोहब्बत ज्यादा करते हैं। वनहनु उसबा, हम ऐसी बड़ी जमात हैं अब्बा के लिए, अब्बा हमें लिफ्ट नहीं कराते, ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। मतलब क्यों नहीं कराते थे अब्बा, ये इंशाअल्लाह बोलो ना कल बताएंगे, ठीक है ना? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो ना। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।